غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے، اس غضب سے نہیں نکل سکتے. جب اللہ نے ان پر رحم فرمایا ہے تو اس لیے کہ غضب ٹل گیا تھا، وعدہ تھا کہ وہ تم ایک بار تم پر رحم فرمائے گا اللہ. قرآن میں وعدہ، یعنی تو تورات میں وعدہ دے دیا گیا تھا، وہ قرآن میں دہرایا وعدہ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ ایک بار اور رحم فرمائے گا تم پر. تو رحم تو اس کے ہوا کوئی تقریباً 2000 سال بعد ہوا ہے آ کے، لیکن اس وقت اللہ تعالی نے فرما دیا تھا، اس کے مطابق آیا. لیکن وہ وہاں سے ان تم ادنا، اگر تم پھر ایسا ہی کرو پھر ہمارا عذاب آئے گا. تو یہ رحم فرمایا تھا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، تو یہ ان کے لیے اللہ کا غضب مستقل، ان کے لیے وہ غضب ان کے لیے الاٹ ہو گیا. بس غضب ہی غضب آنا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ذالک بانہم، یہ اس بنا پر کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے. کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. وہ یقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے بغیر نہ حق. نبی کو تو نہ حق ہی قتل کیا جائے گا، بنا حق عام آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کہاں نبی اللہ کا. نہ حق قتل کر دیتے تھے نبیوں کو. تو جیسے اب علماء کو قتل کیا جاتا ہے، وہ تو ختم ہے. اب عالم جو صحیح طور پر اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کہ جب ان کے مفاد پہ زد پڑنے کا اندیشہ اس عالم سے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے بڑے بڑے علماء، مولانا عبداللہ اسلام آباد والے جن کو نواز شریف نے قتل کروایا تھا، اس کے غازی عبدالرشید کے والد جامعہ افسا کے محتمی وصل، تو اس کو قتل کیا اور پکڑا گیا. مجرم پکڑا گیا سرکاری گاڑی کے ساتھ، ہاں جی، اور اس کو تھانے دیا گیا. تو تھانے والوں نے اسے، ان کو بھی نامزد قاتل ہے، ہم نے موقع پر پکڑا ہے، اگلے دن چھوڑ دیا. تم نے قاتل چھوڑے، عجیب بات ہے کہ نہیں، ہم اس کی حرکات دیکھتے ہیں. بھی حرکات، قاتل جب ہم نے پکڑا ہے قتل سے، عجیب بات ہے. حرکات دیکھنے کیا مطلب ہوا؟ تم ایف آئی آر درج کرو اور تحقیق تفتیش کر کے چلان کرو. ہم نے کہا کہ اس کی حرکات دیکھو، کہ نہیں شام تک گرفتار کر لیتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ صبح پوچھا تو کر لیں گے، وہ تو باہر چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا. تو اللہ سے چھپ جائے گا؟ باہر چلا گیا، پھر تک ذلیل ہوتا نواز شریف. یہ اور اس کے بعد انہوں نے قتل کو روٹین بنا دیا کہ 2 قاری لاہور کے نکالے باہر، تو انہوں نے قتل کرنے کے لیے انہوں نے کہا بھی 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، وضو ہے ہمارا، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. تو پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. انہوں نے کہا اب تو اللہ کے حضور تلاوت کرتے ہوئے تو اس حال میں موت آئے، تو تلاوت کرنی شروع کر دی اونچی. تو اس نے افسر نے کہا پولیس سے کہ مارو بھی گولی، کہ ایک مار گولی بھائی. اس نے میں تو نہیں مار سکتی. کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں تو نہیں مارتا گولی قرآن پڑھنے والوں کو. ساری پولیس نے انکار کرا، ہم نہیں گولی مارتے. انہوں نے کہا تمہاری وردیاں اتر جائے گی. ٹوپی، سارے ٹوپی اتار کے پھینک دی، یہ لیں اپنی وردیاں، ہمیں نوکری نہیں چاہیے. قرآن پڑھنے والوں کو گولی مار دیں. پھر شیعہ بلائے، دونوں کو شہید کر دیا. صبح حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت رات 2 قاری بے گناہ ایسے گرفتار کر کے قتل کر دیے. کہ بڑے بے وقوف ہے، اپنی حکومت ختم کروانے کے لیے 1 قاری کا قتل کافی تھا، ہفتے بعد حکومت ختم ہو گئی. یہ بزرگ کی زبان سے نکلی بات. کہتے اپنی حکومت ختم کروانے کے لیے 1 قاری کا قتل کافی تھا، 2 کی کیا ضرورت تھی. اور اس دن، جس دن پھر کیا اس کا باب العلوم مدرسہ کروڑ پکے کا، اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا فوج نے، اثر سے لے کر.
نہ کوئی اندر جا سکتا نہ باہر آ سکتا. پتہ نہیں کیا بات ہے. تو جب 11 بجے ایک دم محاصرہ اٹھ گیا. وہ فوجی مسجد میں آئے, ان سے پوچھا بھی بات کیا تھی؟ کہے تمہاری قسمت اچھی. کہے کیوں؟ 12 بجے ہمیں حکم تھا کہ فائر کھول دو, 1 نہ بچے. 12 بجے, لیکن 11 بجے اچانک ہمیں خبر ہے کہ نواز شریف گرفتار ہو گیا, اس لیے میں کہا محاصرہ اٹھا دو, ختم ہے. تو اس لیے انبیاء کا قتل کرنا یا علماء کا قتل کرنا ایک ہی بات ہے. ہاں جی. اور جامع حفصہ پہ اسی, کیونکہ یہ امریکہ کا سارا پیکج تھا جو بے نظیر سے چلا آ رہا. ہاں جی, کہ مرزیوں کو ابھارو اور ان کو علماء کا قتل عام, مدارس ختم کرو. اب مشرف کو براہ راست پیکج دے دیا کہ بس مدارس ختم کر دے تو ہی تو اسلام آباد میں باقاعدہ نوٹس آ گیا تمام مدارس باہر جائیں. کوئی مدرسہ اسلام, کیونکہ ہمیں اسلام آباد مدرسے سے ہمیں بش نے کہہ دیا کہ ہمیں پاک علاقہ چاہیے. تو اسلام آباد مدارس سے پاک سے مساجد سے 80 مساجد کو نوٹس آ گئے. 80 مساجد, بڑی بڑی مساجد, ختم کر دو ان کو. ہاں جی. تو 7 جو کھڑی ختم کی ہے وہ ہماری اس مسجد سے بڑی مساجد تھی, اور 100 سال پہلے کی مسجد تھی. بڑی بڑی جامع مساجد 7 ختم کی, تو لڑکیاں اٹھی. تو ایک وہ گویا حمنہ بنت عبداللہ, مولانا عبداللہ کی بیٹی, غازی شہید عبدالرشید کی بہن, اس کی تقریر میں نے سنی کمپیوٹر پہ. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم یوں نہیں اٹھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ لڑکی اٹھو اور جہاد کرو. تو جس کو خواب میں آیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو عورتیں ہیں, کہ مرد نہیں اٹھتے تو پھر تم اٹھو. ہم نے کہا اس کے ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس. کہتے اپنی تلوار سونتی اور تھما دی, یہ لو. کہتے پھر اٹھی ہے. اللہ نے شہادت قبول کرنی تھی اور اس کی بدنصیبیاں آنی تھی, اس لیے اس نے کہا کہ پہلے اسی مدرسے کو ختم کرو, آسان ہے, پھر سارے مدرسے. ہاں جی. نوٹس آیا ہوا تھا, 7 مسجدیں گرا دی تھی, 80 کو نوٹس تھا, اور مدارس کلیتاً جائیں, باہر جائیں. بس وہ ایک ہی کافی ہوگا, اس کے بعد ذلیل و خوار ہوتا پھرتا, پوری دنیا میں در در پھرتا ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں دیتا. اور اگلے دن یہ امریکہ کا بیان بھی تھا, اس میں اداریہ بھی لکھا نوائے وقت نے کہ مشرف ایک عام آدمی ہے, ہم اپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک عام آدمی ہے, بس گئی ساری مراد, ٹھکانہ کہیں نہیں. اور ابھی اور کتنا ذلیل ہونا ہے, یہ اس طرح ابھی تو ذلیل ہونا ہے اس نے. تو اس لیے آسان نہیں ہے علماء کو قتل کرنا, وہ سارے مدارس مٹانا چاہتے تھے. پھر نواز شریف اور بے نظیر کے دور میں ہی مولانا یوسف الرحانوی گئے, مولانا سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلول ٹاؤن کے محتمم, مولانا بلول کے داماد, وہ ان کے ساتھ مفتی سمیع اللہ تھے, یہ مفتی عبدالسمیع تھے. ایک ہی کار پہ بم مارا اور پھر آگ لگا دی, پوری کار جلا دی. اور پھر وہ جامعہ فاروقیہ کے مفتی صاحب مولانا شام جی صاحب, پھر ایک قتل کیا, ندیم سپاہ صحابہ, اور ندیم اور وہ درخواست تھی مولانا, وہ بھی سپاہ صحابہ کے تھے. قتل کیا ہے انہوں نے دل کھول کے علماء کو. ہم کیسے بچ جائیں گے؟ عذاب تو آئے گا. وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے, 200 علماء نہیں ہوتے تھے, نبی ہی ہوتے تھے. ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. تو علماء ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, کیونکہ نبوت ختم ہو گئی. لہذا آئندہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتا تھا وہ علماء سے لے گا. اسی لیے کتاب قرآن محفوظ رکھا, احادیث کو محفوظ رکھا, کیونکہ یہ محفوظ وہی تو آنی نہیں. یہ محفوظ ہوگا تو علماء آگے کام کریں گے, علماء پر تو وہی نہیں آتی. تو نبی تو کوئی نہیں بن سکتا. تو اس لیے علماء کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل جو ہے نا نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق. کیوں؟ ذالک بما عصوا,
اس بنا پر کہ نافرمان ہوگا اور یہ بھی نافرمان ہے اللہ کی. جو امریکہ کی غلامی پر فخر کرے وہ اللہ کا نافرمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوگا. ایک تو ایک غلامی اختیار کرے کہ غلامی پہ فخر کرنا، ہم امریکہ کے غلام ہیں، مذاق ہے کوئی بڑی بات ہے بھائی. تو یہ ہے کہ عصوا نافرمان ذالک بما عصوا، اسی کے نافرمان تھے. وکانوا یعتدون. آیت 62 اور سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان الذین یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابئین. تو یہ ہوگا 4 گروہ. تو گویا بنیادی طور پر اصل وزن ان 4 ہی گروہوں کا ہے. الذین آمنوا میں منافقین بھی ہیں اور آج تک موجود ہیں، یعنی شروع سے لے کر چلے آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو تمام منافقین مدینے سے نکل کر دجال سے مل جائیں گے، مرد کیا عورت کیا، سب دجال سے جا ملیں گے. فرمایا الیوم یوم الطہور، آج پاک ہونے کا دن ہے. مطلب یہ کہ مدینہ آج پاک ہوگا منافقوں سے. جب دجال آئے گا تو سب نکل جائیں گے. تو منافقین گویا برابر چلتے رہے ایمان والوں میں، کیونکہ منافقت سے شیطان اپنے آدمی ملاتا ہے، پتا ہے کہ آگے وہی تو آنی نہیں، لہذا داؤ چل سکتا ہے. اگر وہی آنی ہوتی تو منافق نہیں چل سکتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے منافقین، کیونکہ جب سازش کرتے فوراً وہی آ جاتی، یہ یوں کر رہے ہیں فوراً وہی آ جاتی. لیکن بعد میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سن 9-10 ہجری میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پر نعمت وہ مکمل کر دی، اتمام کر دیا نعمت کا، اور اسلام کو تمہارا دین پسند کیا ہے. میں نے اسلام تمہارا دین بنانے کے لیے اسلام کو پسند کیا. تو یہ آیت نازل ہو چکی تھی. اب گویا امت کے حوالے ہو رہی تھی بات. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت جو نازل فرمائی تو حقیقت میں امت کو تنبیہ کرنے کے لیے تھی کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. تمہارے آس پاس جو دیہاتی بستے ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے میں بھی، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینے میں بھی. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ بہت مجے ہوئے ہیں منافقت میں، بڑے پکے تجربہ کار منافقت میں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں جانتے ہیں نبی، ہم جانتے ہیں ان کو. یعنی ہم جانتے کا مطلب یہ تھا کہ اگر امت ہم سے تعلق رکھے گی، ہماری تو رجوع کرے گی تو منافقوں سے بچے گی، ورنہ نہیں بچ سکتی. بڑے ماہر ہیں منافقت میں. تو جب تو اخلاف سے راشدہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر میں اور کوفہ بصرے میں وہاں سازشیں کی، عرب سر زمین نہیں کر سکے، وہاں سازش سے اٹھائی بات اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک پہنچی بات. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت علی پورے 4 سال بیچارے پریشان ہی رہے منافقین کے ہاتھوں.
وہ منافقین سے سارا مسئلہ بگڑتا رہا. اس کے بعد حضرت حسن نے یہ سب کو دیکھ کے تو اپنا دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ نے بڑی سرکوبی کی ان کی صحیح طریقے سے، لیکن بنو عباس میں تو پھر انہی کے بارے نیارے تھے. اس طرح پوری وہ امت میں یہ جو ہے نا برابر کی چوٹ تھے. بہت نقصان، اور اب بھی وہی منافقین ہی تو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں. پاکستان کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے؟ منافقین نے. منافقت تھے امریکہ کی طرف سے، ان کے تنخواہ دار تھے باقاعدہ کہ ان کو ترقی نہیں کرنے دینی، پاکستان کو ترقی پر نہیں آنے دینا، پسماندہ رکھنا ہے. یہ سارے منافقین تھے، کیا انہوں نے کام. جیسے ان الذین آمنوا جو ہے نا اس میں منافقین شامل ہے، کیونکہ مومن تو وہ بھی کہلاتے تھے سب، اور بڑے مومن کہلاتے تھے. اب یہ کہ خمینی سب سے بڑا مومن کہلاتا تھا، تو مومن تو وہ بھی کہلاتے تھے، کافر ہونے کے باوجود مومن کہلاتے تھے. اور دھوکہ دیا اور اب تک دے رہے دھوکہ مومن کہلا کر. تو اس لیے ان الذین آمنوا والذین حادوا یہودی اور نصارا اور صابئین، یہ صابئین جو تھے یہ پائے جاتے تھے گویا عراق میں اور شام میں پائے جاتے تھے. تو یہ قطب ستارے کو پوجتے تھے صابئین. تو اب پھر یہ کہ اور انہوں نے ویسے تو بعد سے ثابت کہلاتے، جب مامون عباس جا رہا تھا مصر کے دورے پر، ادھر ہی پھر مر گیا تھا، تو وہ جا رہا تھا تو شام میں یہ لوگ ملے، اور تم کون ہو؟ اب کچھ بتا نہ سکے. تو اس نے کہا کہ تم دیکھو مجھے تمہارا اپنا صحیح مسلک بتاؤ، کیا ہے تمہارا نام، کیا ہے تمہارا، ورنہ میں دورے سے واپسی پر سب کا قتل عام کر دوں گا. ہاں جی بتاؤ. کسی نے مشورہ دیا کہ قرآن میں صابئین کا نام آتا ہے، کہہ دو ہم صابی ہیں. اصل صابی کے معنی عرب میں سمجھے جاتے تھے دین سے ہٹ جانے والا، بے دین سے اپنے دین سے ہٹ گیا. تو اہل ایمان کو بھی مکے والے صابی کہتے تھے، صابی ہو گیا. کیوں؟ کہ باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے، بت پوجنے چھوڑ دیے. وہ تھا باپ دادا کا دین، ان کے ہاں وہ حق تھا، لہذا یہ صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے. جو صابی کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے مغالطے میں آ کر بیچارے اچھے بھلے اہل ایمان کو قتل کر دیا تھا. انہیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے مکے والے، اہل ایمان کو بھی صحابی کہتے تھے. تو ایک جگہ پر لوگ ایمان لے آئے، ہم بھی صحابی ہو گئے جی، ہم بھی صحابی ہو گئے. تو جیسے اب وہابی کہا جاتا ہے، یہ تھا جو وہابی ہو گئے تو وہ کہتے صحابی ہو گئے جی، صحابی ہو گئے. اب حضرت خالد ان کی طرف بھیجے خالد کو، تو یہ تھا کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد جب بھی کوئی فوجی دستہ جاتا تھا اسے سمجھا دیا جاتا تھا کہ یہ کہ بھئی پہلے دیکھ لینا کہ وہ ایمان نہ لا چکے ہو تم سے پہلے ہی، تحقیق کر لینا. تو ان سے پوچھا کہ سبانا ہم صحابی ہو گئے، سب قتل کر دیے. بعض معلوم ہو بیچارے مسلمان ہو چکے تھے، وہ اس لیے کہ چونکہ مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا، انہوں نے کہا سبانا ہم بھی صحابی ہو گئے. اور خالد نے قتل کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ میں بری ہوں اس سے جو خالد نے کیا، یہ ہے میں بری ہوں اس سے جو خالد نے کیا. یہ غلط کام ہو گیا تھا مغالطے میں. تو یہ صحابی ستارے کو پوجتے تھے. پھر جب ان میں سے وہ منافق ہوئے، ان میں سے منافق بنے، تو ستارے کی پوجا تو جاتی نہیں تھی دل سے. جیسے آگے آئے گا بنی اسرائیل کے کہ بچڑے کی پوجا، بچڑے کی محبت نہ گئی دل سے. اچھلے فی قلوبہم العجل، رچ بس گئی بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی. ایسے ہی قطب ستارے کی محبت رچ بس گئی. تو پھر ایک کہانی گھڑی، اور وہ کہانی
گویا یہاں کے صحابیوں نے گھڑیوں ادھر بھی چلتی ہوئی، لیکن یہاں کے صحابیوں کی اور ہے کہ جبریل آئے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو گھر میں حضرت فاطمہ تھی، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کہ چاچا